بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بکس انفو۔ فرینڈز، آج میں آپ کو متعارف کروا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل نالج کی کتاب ہے ہو از ہو، وٹ از وٹ، ایور سکسیس سیریز کی ہے، ریوائزڈ اینڈ اپڈیٹڈ ایڈیشن ہے۔ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نیو کتاب کا ٹائٹل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کمپلیٹ، اور ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، اگر انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو آئیے فرینڈز، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل، اس کے اندر کیا کیا چیز اویلیبل ہے۔ ورلڈ، پاکستان، سائنس، انگلش، کمپیوٹر، جیوگرافی، اسلامک اسٹڈیز، اور یہاں پر 1000+ اس میں MCQs ہیں، بڑے ایبریویشنز ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، سپورٹس پلس گیمز ہیں، سبجیکٹیو پلس آبجیکٹیو ETC۔ رائٹر اس کے ہیں نعمت اللہ ظہیر، وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کن ایگزامس کے لیے ویلڈ کتاب ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں CSS، PCS، PMS، FPSC، ISSB، پولیس، بینکس، وابڈا، انٹری ٹیسٹ اینڈ فار آل کمپیٹیٹیو ایگزامس اینڈ انٹرویوز کے لیے یہ یکساں مفید کتاب ہے۔ منصور سکسیس سیریز جو ہے انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے۔ میں نے آپ کو کمپلیٹ اس کا ٹائٹل پیج دکھا دی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی کتاب کی مکمل انفارمیشن بھی اس ویڈیو کے اندر دیتا ہوں۔ جی دوستو، اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں وہ آپ یہاں پر پریفیس میں چیک کر سکتے ہیں۔ آتھر نے اس کا مکمل پریفیس جو ہے وہ یہاں پر دے دیا ہے، آپ اس کو یہاں پر ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے کنٹینٹ کی طرف لیے چلتا ہوں۔ جی دوستو، یہ اس کا موسٹ امپورٹنٹ پیج ہے کنٹینٹس کے حوالے سے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے اس کے سیریل نمبر، ٹائٹلز اور پیج نمبر کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس میں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو فوکس وین اسٹڈنگ پاکستان شارٹ ہسٹری، واٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان، ٹو نیشن کنسیپٹ، پاکستان موومنٹ، سم فیکٹرز کریٹنگ دا آئیڈیا آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ، desire to establish an Islamic state, two nation theory, historical collusion, Hindu and British۔ تو آپ کی اس کو مزید جو ہے وہ کنٹینٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو جائے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں برٹش پارلیمنٹری سسٹم، شدھی اینڈ سنگھٹن موومنٹ، ایکٹیویٹیز آف مہا سبھا، پروٹیکشن آف اردو لینگویج، پروٹیکشن آف مسلم کلچر، نیرو مائنڈیڈنیس آف ہندوز، اکنامکس ہارڈشپس، کانگریس منسٹریز، رول آف اسٹوڈنٹس ان پاکستان موومنٹ، دی رول آف وومن ان دا پاکستان موومنٹ، رول آف علماء ان دا پاکستان موومنٹ، دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اگست 14، 1947۔ تو دوستو، یہاں پر آپ نمبر آف پیج بھی اس کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہاں مکمل انفارمیشن مل جائے گی۔ اب میں آپ کو اس کے کمپلیٹ کنٹینٹس دکھا دیتا ہوں اور ساتھ کے ساتھ یہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مکمل شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے انیشیل پرابلمز آف پاکستان، چوائس آف کیپٹل، انفیئر باؤنڈری ڈسٹریبیوشن، دی مساکر آف مسلم ریفیوجیز ان انڈیا، ڈویژن آف ملٹری اینڈ فائنینشیل ایسٹس، کینال واٹر ڈسپیوٹ، کشمیر ڈسپیوٹ، کانسٹیٹیوشنل پرابلم، اینیکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس، الیکٹریسٹی پرابلم، محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال۔ اور اب میں آپ کو اس کا نیکسٹ پیج بھی دکھا دیتا ہوں۔ جی دوستو، نیکسٹ پیج پر ہے سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی، عبدالقاسم فضل الحق، لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، نواب بہادر یار جنگ، سردار عبدالرب نشتر، حسین شہید سہروردی، خواجہ نظام الدین، سر ظفر اللہ خان لائف 1892 سے 1985 تک، اور فاطمہ جناح۔ اور اس میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ پاکستان، نیشنل سمبلز آف پاکستان، ہیڈس آف پاکستان فرام 1947، لسٹ آف پریزیڈنٹس آف
پاکستان, لسٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان, کرنٹ فیڈرل کیبنٹ. بلوچستان کی بھی اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے. ڈسٹرکٹس ہیں, ہیڈ کوارٹرز, ایریا پر کلومیٹر, پاپولیشن اینڈ ڈینسٹی آف پروونس بلوچستان. بلوچستان پروونس ڈویژنز, بلوچستان کیبنٹ, لسٹ آف چیف منسٹرز آف بلوچستان, لسٹ آف گورنرز آف بلوچستان. تو اس میں پنجاب کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے حوالے سے بھی سیم ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے. ڈسٹرکٹس, ہیڈ کوارٹرز, ایریا پر کلومیٹر, پاپولیشن اینڈ ڈینسٹی آف پروونس. بلوچستان یہاں پر انہوں نے دے دیا ہے, جبکہ یہ پنجاب کا ہے. اس میں پنجاب پروونس ڈویژنس ہیں, پنجاب کیبنٹ ہے, لسٹ آف چیف منسٹرز آف پنجاب, لسٹ آف گورنرز آف پنجاب. آگے خیبر پختونخوا کی ڈیٹیل ہے, اس میں بھی سیم چیزیں دکھائی گئی ہیں, یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس کا نیکسٹ پیج دکھا دیتا ہوں. جی دوستو, یہاں پر خیبر پختونخوا میں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے پیج میں دکھایا ہے, سیم ڈیٹیل یہاں پر سندھ کے حوالے سے ہے. ڈسٹرکٹ, ہیڈ کوارٹرز, ایریا پر کلومیٹر, پاپولیشن اینڈ ڈینسٹی آف پروونس بلوچستان, سندھ پروونس ڈویژن, سندھ کیبنٹ, لسٹ آف چیف منسٹرز آف سندھ, لسٹ آف گورنرز آف سندھ. اسی طریقے سے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز ہیں, آزاد جموں اینڈ کشمیر. اس میں بھی سیم ڈیٹیل دی ہوئی ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے کچھ اس میں ڈیٹیل ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. گلگت بلتستان کے ڈویژنز ہیں, آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈویژن, پاکستان آرمڈ فورسز کے حوالے سے اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے. پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, سپریم کورٹ آف پاکستان, لسٹ آف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ایس بی پی, جنرل کویسچن اینڈ آنسر اباؤٹ پاکستان, نیچرل ریسورسز آف پاکستان اس میں دیے گئے ہیں. سم امپورٹنٹ ریورز آف پاکستان ہیں, اس کی بھی میں آپ کے ڈیٹیل شیئر کر لیتا ہوں. جی دوستو, یہاں پر انڈس ریور شو ہو رہا ہے, جہلم ریور, چناب, راوی, ستلج, گلگت, گومل, ہب, ہنگول, ہنسا, کابل اور کنہار ریور کی اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے. اب نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیتے ہیں اس میں مزید کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. جی دوستو, اس میں سوان ریور ہے, سوات, ٹوچی, زوب, اور اس میں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جیوگرافی آف پاکستان کے MCQs دیے ہوئے ہیں 152 نمبر صفحہ سے لے کر 157 نمبر صفحہ تک, اور یہاں سے اس کے کرنٹ افیئرس شروع ہو جاتے ہیں. اسلام کے حوالے سے اس میں چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. 5 pillars of Islam, major angels and their duties, angels and their duties. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, راشدین, خلافہ راشدین ہیں, اور اسلامک منتھس, اسلامک نیمز آف ڈیز, ہولی قرآن, نوٹیبل پوائنٹس, سیاہ ستہ ہیں, the 6 authentic حدیث بک, مسلم پاپولیشن ان سم کنٹریز, اسلامیات اسٹڈیز MCQs, سم نوٹیبل پوائنٹس اس میں بھی دیے گئے ہیں. ٹاپ 10 مسلم ہولی سائٹس ان دا ورلڈ. اب میں آپ کو اس میں ورلڈ کنٹریز کے حوالے سے بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. جی دوستو, اس میں ورلڈ کنٹریز کے حوالے سے کیا چیز ہے وہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ہیڈز, کیپٹل, پاپولیشن, ایریاز اینڈ کرنسیز. اس کے علاوہ ہائیسٹ, لانگسٹ, بگیسٹ, لارجسٹ, ڈیپسٹ, اسمالسٹ ان دا ورلڈ. اس میں کیا کیا ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کیا گیا ہے. فرسٹ ان دا ورلڈ, 10 tallest people in history, world intelligence agencies. Top 10 countries with largest gold reserves, most beautiful countries in the world, longest river in the world, top 10 safest countries in the world. 10 most dangerous countries ہیں, 10 countries with the highest suicide rates. Top 10 countries with highest rape crime, 10 largest armies in the world, top 10 naval forces in the world, nuclear weapons in the world. اب میں آپ کے ساتھ اس کا نیکسٹ پیج بھی شیئر کر لیتا ہوں, وہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن اس کی کمپلیٹ مل جائے گی. جی دوستو, یہاں پر ہے موسٹ بیوٹیفل سٹیز ان دا ورلڈ, ورلڈ ریلیجنز بائی پاپولیشنز.
Emblem of some countries. World's top 10 richest people in the world. Top 10 richest Asian countries. Top 10 richest footballers. Top 10 best fruits for weight loss. Top 10 most popular presidents. World famous new agencies. 20 best universities. Top 10 Urdu poets. Top 10 English poets. Top 11 populous cities. Top 10 largest cities based on area. Top 10 highest buildings. World famous parliaments, international organizations and their headquarters. List of Forbes wars in history. World affairs. Answer keys. World general knowledge. Answer keys. World general knowledge. Answer keys. वर्ल्ड जनरल नॉलेज आंसर कीज़ इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं. वर्ल्ड अफेयर्स हैं आंसर कीज़. लैंड बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड लाइंस हैं इसके अंदर. यहाँ आप देख सकते हैं लैंड लॉक कंट्रीज़, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़, स्टेट्स एंड कंट्रीज़. फादर्स ऑफ द नेशंस. लिस्ट ऑफ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशंस अवार्ड और नेशनल एयरलाइंस. इसमें यहाँ पर 346 सफ़ा तक इसको कवर किया गया है. अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट डिटेल दे देता हूँ. जी दोस्तों, यहाँ पर है लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस. मोस्ट फेमस अवार्ड इन द वर्ल्ड. एंशिएंट सिविलाइजेशन. वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज़. एब्रीविएशंस में है इंटरनेशनल डेज, नोबल प्राइजेस, लिस्ट ऑफ सम लॉरेट्स, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं नेशनल स्पोर्ट ऑफ सम कंट्रीज़. स्पोर्ट्स के MCQs हैं और साथ में उनकी आंसर कीज़ दी हुई हैं. मैं पेज को ऊपर करता हूँ, यहाँ से भी आप इसकी डिटेल जो है वो देख पाएंगे. जी दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप बेसिक इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशंस, सिंगुलर एंड प्लूरल, prefixes and suffixes, homophones, phrases, clauses, infinitive and gerund, American and British English, synonymous, antonyms. इंग्लिश ग्रामर के MCQs हैं, साथ में आंसर कीज़ दी हुई हैं. इंट्रोडक्शन टू ऐसे राइटिंग है, इंट्रोडक्शन टू प्रेसिस राइटिंग है. उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. जियोग्राफी में बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी, द सोलर सिस्टम, continents in the world, oceans, seas, deserts of the world. Notable points हैं about oceans. Lakes of the world हैं, highest mountains of the world by continent. Famous streets. Geographical terms, geography के MCQs हैं. Everyday science को cover किया गया है. Human anatomy and psychology. विटामिन्स हैं, लिस्ट ऑफ विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीजेस. न्यूक्लियर साइंस, साइंस टर्मिनोलॉजी, यूनिट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, साइंटिस्ट. मेजरिंग टूल्स हैं, साइंस के MCQs हैं, डिफरेंसेस दिए गए हैं इसके अंदर. फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी हैं, MCQs रिलेटेड टू जियोग्राफी एंड साइंस. कंप्यूटर साइंस के अंदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है. यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक शॉर्टकट कीज़. वर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं, एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ इसके अंदर ऐड की गई हैं. आउटलुक की है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और इनका डिफरेंसेस दिए गए हैं. कंप्यूटर फंडामेंटल के MCQs हैं पढ़े. और इसमें आप देख सकते हैं सम एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर. द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जी दोस्तों, यहाँ से किताब शुरू हो रही है. यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर द बुक, हाउ टू फोकस व्हेन स्टडिंग. और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ दोस्तों कि ये तमाम किताबें जो हैं आपके लिए स्कैन की गई हैं और आपके साथ शेयर की जा रही हैं ताकि आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई हो पाए. तो बराए मेहरबानी वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन करके हमें लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये किताब आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई है, ताकि दूसरे लोग भी आपके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो सकें. और हमारे साथ मुकम्मल ताउन कीजिए. इंशाअल्लाह ताला
آپ کی مکمل رہنمائی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے کی جائے گی۔ تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ آئیے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاؤ ٹو فوکس وین اسٹڈنگ۔ اس میں سیٹ یور اسٹڈی اسپیس۔ دی پلیس یو اسٹڈی شوڈ بی اوے فرام distractions such as TV and in quiet place where others in family. Do not sit and talk or move around. Make sure the lighting is good and table and chair are comfortable. Remove clutter, and a cluttered desk can make your mind cluttered too. So avoid having everything useless, all the books that you have ever used in school or college etc. on the table. Just keep those books you will need that day according to what you have. What have you planned to study? Do not study on your bed because it is for relaxing and sleeping, and that's the message your brain get it. You sit and study on it. اور نیکسٹ میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں۔ سیکنڈ پہ ہے آرگنائز یور اسٹڈی اسپاٹ۔ ہیو ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو اسٹڈی ود یو۔ آل بکس اینڈ اسٹیشنریز شوڈ بی ود ان یور ریچ۔ اف یو گیٹ اپ ٹو سم تھنگ یو ول لاس فوکس۔ ٹرن اٹ آف۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرن آف الیکٹرانک ڈیوائسز لائک کمپیوٹرس، cell phones etc. Only use your computer if you need it for your studies. Otherwise you will be tempted to stray and start browsing. Even if it is for a few minutes, it will shift your focus away. Did you know that there are self-restraints, self-control and things that can keep you away from the websites and softwares that are difficult to resist? If you can block Facebook at least for a few hours, not for days. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ 4 کے اوپر کلیریفائی آبجیکٹیوز ہیں۔ Now how much syllabus have to cover and in how much time? Go thought out the exam syllabus and truthfully decide which subject need more attention. Maybe because of the lengthy course or because it is difficult and requires a lot of learning. Then set objectives that should include how much time you will give to which subject, which topics you will do in which order, and make sure there is time for revision. Once you have set a clear goal, you will be in the better position to focus on it and attend it. Tackle the difficult part first. Your power of concentration is higher in the beginning of your study session. Do the most critical and challenging topics and first, then move on to the easier ones. If you do the easier task first, you will be thinking and stressing about the harder ones the whole time, reducing your productivity and ability to focus. Sometimes the least desirable part of an assignment might be time consuming, and it could kill all your available time. So try to limit your time and self-supervise to move on to easier matter if absolutely necessary. 6 نمبر پر دیا ہوا ہے break it up. Study for say 1 hour, then take a few minutes break. This will help your brain recharge, but don't overdo the break. The break can mean anything: moving around, having a little snack, or just closing your eyes and relaxing. Give it to temptation. You can your break in a useful way by giving into the temptation that is really making you lose focus while studying. And by temptation I mean
things like Facebook, messages, phone, etc. Just get it out of your system so that you can relax and get back to studying without your mind wondering if your friends message you or not. Let's be practical. Social media and phone addiction are really distracting and cannot be controlled in a day, so rather than wasting hours wondering about them while you should be focusing on learning, check them out and kick out thoughts to concentrate on the next study session. Ultimately, you will be able to get more done, but this step should only the float when blocking yourself from these distractions. Follow your body clock. There are certain times of the day when all of us are supercharged and when we are low. It's due to our body clocks that has its own way of working, and different people's have different peak energy times. Some people learn best early in the morning and can't keep their eyes late in the night. Listen to your body and study during that time. Sleep well. You need to have enough sleep each day. No concentration tips and tricks are going to work on a tired body and mind. Eat well. If you eat healthy, your mind will be healthy too. Fruits, vegetables, and dairy products will keep your energy level up and make you fit for any task. जी दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की शॉर्ट हिस्ट्री। मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल जो है उसके बारे में आगाह करूँगा। हो सकता है वीडियोस लंबी हो जाएं, तो इसके लिए आपसे माजरत खा हूँ, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए तमाम जो है चैप्टर्स कोशिश करूँगा कि एक वीडियो के अंदर इसको कवर करूँ। तो आइए पाकिस्तान की शॉर्ट हिस्ट्री के हवाले से इसकी डिटेल जो है वो लेते हैं। आइडियालॉजी है। व्हाट इज़ आइडियालॉजी? साइंस ऑफ आइडियाज़, विजनरी, speculation, manner of thinking, characteristic of a class of individuals, ideas on the basis of some economics, social or political theory or system is called ideology. It contains those ideals which a nation strives to accomplish in order to bring stability to its nationhood. यहाँ पर इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो दी हुई है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान is an ideological state and the ideology of Pakistan is an Islamic ideology, its basic principle being the only sovereign is Allah. Islam acts as a nation building force before the establishment of Pakistan. Ideology of Pakistan basically means that Pakistan should be a state where the Muslim should have an opportunity to live according to the faith and creed based on the Islamic principles. They should have all the resources at the disposal of enhanced Islamic culture and civilization. Quaid-e-Azam once said, Pakistan was created the day the first Indian national entered the field of Islam. From the above statement, it is clear that ideology of Pakistan is an Islamic state. जी दोस्तों, यहाँ पर टू नेशन का कंसेप्ट जो है उसको कवर किया गया है। यहाँ पर आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कंप्लीट डिटेल इसको आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से है, आप इसको भी यहाँ पर इजीली पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपको कोई सवाल पूछना हो आप हमसे कोई भी क्यूरी भी कर सकते हैं। आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी, और इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पेज भी शेयर कर देता हूँ।
یہ دوستو اس کا نیکسٹ پیج آپ دیکھ رہے ہیں. میں اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو کمپلیٹلی دیکھ لیں اور آپ کی بہتر طریقے سے رہنمائی ہو پائے. جی دوستو یہاں پر کور کیا گیا ہے انیشیل پرابلمز آف پاکستان. The emergence of Pakistan after a long and arduous freedom movement was in fact a great victory of the democratic India of life. The Indian Muslims happily and valiantly laid down their lives and properties to achieve a destination in which they saw the fulfillment of their dreams of living an independent life free from Hindu or British dominance. Quaid-e-Azam on 5th August 1947 said, "My thoughts are with those valiant fighters in our cause who readily sacrificed all they had, including their lives, to make Pakistan possible." اس میں جو فرسٹ پہ ہے دیا ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر choice of capital ہے. The first problem that Pakistan had to face was to choose a capital to form a government and to establish a secretariat. Karachi was chosen as the capital of Pakistan. Quaid-e-Azam took the office of the Governor General Liaquat Ali Khan was appointed as Prime Minister and a cabinet of experienced person was selected. Arrangements were to be made to bring the officials who had opted for Pakistan from Delhi to Karachi. Unfair boundary distribution. A boundary commission was set up under a British chairman, Sir Cyril Radcliffe. Misused his powers and handed over Muslim majority areas like Gurdaspur, Firozpur and Jalandhar to India, hence providing them a gateway to Kashmir. Quaid-e-Azam called it an unjust, incomprehensible and even perverse award. The markers of Muslim refugees in India. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے کمپلیٹ ڈیٹیل جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے. کشمیر ڈسپیوٹ ہے. Kashmir dispute is the most important and unsolved problem. Kashmir is the natural part of Pakistan because at the time of partition 85% of Kashmiri's total population was Muslim. The Hindu Dogra rule who was secretly with the government of India declared Kashmir as a part of India. Pakistan has continuously insisted that Kashmir must get their rights of self-determination, but due to non-cooperation of India, Kashmir issues still remain unsolved. جی دوستو یہاں پر میں پرسنالٹیز کے حوالے سے جو ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں محمد علی جناح کے اوپر ایک ایسے جو ہے وہ دیا گیا ہے. کمپلیٹلی اس کو کور کیا گیا ہے. میں پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسے. Muhammad Ali Jinnah was born on 25 December 1876 in Karachi, now in Pakistan, but then part of British controlled India. His father was a prosperous Muslim merchant. Jinnah studied at Bombay University and at Lincoln in London. He then ran a successful legal practice in Bombay. He was already a member of the Indian National Congress, which was working for autonomy from British rule. When he joined the Muslim League in 1930, the League had formed a few years earlier to represent the interest of Indian Muslims in a predominantly Hindu country, and by 1916 he was elected its president. In 1920, the Indian National Congress launched a movement of non-cooperation to boycott all aspects of British rule. Jinnah opposed their policy and resigned from the Congress. There were by now profound differences between the Congress and the Muslim League. After provincial elections in 1937, the Congress refused to form
coalition administrations with the Muslim League in mixed areas. Relations between Hindus and Muslims began to deteriorate in 1940 at a Muslim League session in Lahore. The first official demand was made for the partition of India and the creation of a Muslim state of Pakistan. Jinnah had always believed that Hindu-Muslim unity was possible, but reluctantly came into the view the partition was necessary to safeguard their rights of Indian Muslims. His insistence of this issue through negotiation with the British government resulted in the partition of India and the formation of the state of Pakistan on 14 August 1947. This occurred against a backdrop of widespread violence between Muslim, Hindus and Sikhs, and a vast movement of population between the new state of Pakistan and India, in which hundreds of thousands died. Jinnah became the first Governor General of Pakistan but died of tuberculosis on 11 September 1948. Dr. Allama Muhammad Iqbal, poet of the East. Allama Muhammad Iqbal was born on 9th November 1877 in Sialkot. He received his early education in his native town. He passed MA from University of Punjab in 1899. In that year, he was appointed as a professor in Arabic in Oriental College, Lahore. He served as professor till 1905, then left for London for higher studies. In London he received law degree. तो आप दोस्तों इसकी यहाँ पर तमाम डिटेल पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने शो हो रही है. मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मज़ीद भी शेयर कर देता हूँ. इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर सैयद अहमद ख़ान की डिटेल आपके साथ दी गई है. यहाँ पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली. और यहाँ पर सर सैयद की अलीगढ़ मूवमेंट हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर की गई है. इसको भी आप कम्प्लीटली पढ़ लें. इंशाल्लाह दोस्तों ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी, और आप इस किताब को अगर कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस एंड सर सैयद अहमद ख़ान. यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शो हो रही है. अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ. तो यहाँ पर ये सर सैयद अहमद ख़ान का जो टॉपिक है यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, और उसके बाद चौधरी रहमत अली का जो है वो स्टार्ट यहाँ से होता है पोर्शन. यहाँ आप देख सकते हैं चौधरी रहमत अली, फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, वाज बोर्न इन 1895. फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड रहमत अली showed signs of great promises as a student. After completing his schooling, he joined the Islamia College of Lahore in order to get his Bachelor of Arts degree. Rahmat Ali finished education in England, obtaining MA and LLB with honours from the universities of Cambridge and Dublin, and was during the year 1930 through 1933 that he seemed to have established the Pakistan National Movement with its headquarter at Cambridge. यहाँ पर आप ये कंप्लीट डिटेल इसकी भी देख सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं. मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको ये तमाम चीज़ें पढ़ के सुनाऊं. अगर कोई लफ्ज़ या कोई फ़िक्रा जो कि मैं गलत बोल गया हूँ उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ. आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको. जी दोस्तों यहाँ पर अब्दुल कसीम फजलुल हक, यहाँ पर उनकी डिटेल जो है वो दी गई है, और ये सारी डिटेल आपके साथ पेज बाय पेज शेयर की जा रही है. उम्मीद करता हूँ कि ये आपको किताब बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी. इस किताब के हवाले से किसी किस्म की कोई क्यूरी, आपको कोई सवाल, या आपने ये किताब मंगवानी है तो उसके लिए भी आपने रब्ता
کرنا ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا ویڈیو کے دیا ہوا ہے اس چینل کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ کو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوستوں میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے اس ملتان کتاب گھر کے پینل پر آپ کو CSS PMS اور کمپٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے اس کے علاوہ تمام کتابیں دستیاب ہیں بڑی۔ آپ نے کوئی بھی کتاب جو کہ آپ کو مارکیٹ سے اویل نہیں ہو پا رہی کیونکہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور مارکیٹ وغیرہ کی ٹائمنگ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ شارٹ کر دی گئی ہے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اوپر، واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ ہمیں جوائن کر کے اپنے ریکوائرڈ کوئی بھی کتاب ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے ہم آپ کو تھرو دراز اس کا لنک شیئر کر دیں گے جہاں سے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیاقت علی خان کی ڈیٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیاقت علی خان واز بورن آن اکتوبر، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں، یہاں پر اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کتاب کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے۔ جی دوستو، یہاں پر نواب لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان کو یہاں پر اس ٹاپک کو کور کیا گیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو اس کو پیج بائی پیج دکھا دیتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ کتاب جو ہے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہی کمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو یہ خریدنے کی زحمت نہ کرنی پڑے اور آپ کا پیسہ اور قیمتی وقت دونوں بچ جائیں۔ پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہارڈ کاپی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی تو آپ بلا جھجک ہمیں سے رابطہ کر سکتے ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے اس کی ہارڈ کاپی بھی شیئر کریں گے تھرو دراز آرڈر۔ جی دوستو، یہاں پر فاطمہ جناح کی ڈیٹیل جو ہے کمپلیٹ شیئر کی گئی ہے۔ ہماری مادر ملت ہیں محترمہ فاطمہ جناح، اور یہاں پر اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے حوالے سے میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ فاطمہ جناح واز بورن ان کراچی آن 30 July 1893. Jinnah had 7 siblings. Muhammad Ali Jinnah was the eldest one in the family and Fatma Jinnah was the second last child of the family. In this family of 7 siblings, she was the closest one to Muhammad Ali Jinnah. Her well-known and respected brother became her guardian after the death of their father in 1901. Fatma Jinnah joined the Bandra convent in Bombay in 1902, where she remained in hostels as her parents had died. In 1990, she got admitted to the High Competitive University of Calcutta, where she attended the Dr. R. Ahmad Dental College. After she graduated from there, she went with her idea of opening a dental clinic in Bombay in 1923. Companion of Quaid-e-Azam, she lived with her elder brother Muhammad Ali Jinnah until 1919. At that time, Jinnah married Ratna Bai. Later on, Ratna Bai died after 11 years. In February 1929, Fatma Jinnah then closed their clinic and winded. She took the charge of Jinnah House and went to his bungalows. After that, the relation of brother and sister became an example, as their companionship lasted until the death of his brother Muhammad Ali Jinnah on 11 September 1948. Quaid-e-Azam once said about his sister, "My sister was like a bright ray of light and hope whenever I came back home, and me, her. An exercise would have been much greater and my health much worse, but for the restraints imposed by her. In all, Fatma Jinnah lived with her brother about 28 years. The Quaid-e-Azam would discuss various problems with her sister, mostly on the breakfast and dinner table. She did not only live with her brother, but she also accompanied her brother on the numerous tours. She also joined him in London when he
remained there after the second round table conference in 1932. اور اس میں پولیٹیکل لائف بھی کور کی گئی ہے، وہ بھی آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ کرنٹ پوزیشن میں جو پریزیڈنٹ ہیں وہ عارف علوی ہیں، پرائم منسٹر عمران خان ہیں، آفیشیل نیم اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کیپٹل اسلام آباد، اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اسد قیصر، اسپیکر آف نیشنل اسمبلی محمد قاسم خان سوری۔ انڈیپینڈنس ڈے ہے 14 اگست 1947، فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح۔ لوکیشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ نیشنل سمبل جو ہے وہ سٹار اینڈ کریسنٹ ہے، جیسمین۔ ایمبلم ہے فیتھ، یونٹی، ڈسپلن۔ نیشنل کلرز گرین وائٹ ہیں۔ نیشنل ہالیڈے پاکستان ڈے 23 مارچ۔ پاپولیشن 2017 کے مطابق یہاں پر ڈیٹیل دی گئی ہے۔ لٹریسی ریٹ 57.9% ہے۔ برتھ ریٹ 21.9 برتھ 1000 پاپولیشن، یہ 2017 کے مطابق ہے۔ ڈیتھ ریٹ ہے 6.3 ڈیتھس 1000 پاپولیشن 2017۔ سیکس ریشو ہے 1.05 میلز اور فیمیلز 2016 کے مطابق۔ ایریا یہاں پر دیا ہوا ہے پر اسکوائر کلومیٹر، اور پنجاب کا بھی اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے۔ سندھ، کے پی، بلوچستان، اسلام آباد، فاٹا آفیشیل لینگویج ہیں اس کی اردو، انگلش، نیشنل لینگویج اردو۔ میجر ریجنل لینگویج ہیں پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی، براہوی اور ہندکو۔ آفیشیل ریلیجن اس کا اسلام ہے۔ مسلم اس میں 96% ہے، ہندو اس میں 1.8%، کرسچن 1.6%۔ نیشنل سپورٹس اس کی ہاکی ہے۔ کرنسی پاکستان روپی۔ بارڈر اس کی چائنا، افغانستان، ایران اور انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں، اور نیشنل پوائٹ ہمارے علامہ اقبال، اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ نیشنل ریسورسز میں آ جائیں تو نیشنل ریسورسز میں ریبل لینڈ ہے، ایکسٹینسو نیچرل گیس ریزروز، لمیٹڈ پیٹرولیم ہے، پور کوالٹی کول، آئرن اور کاپر، سالٹ، لائم سٹون۔ کلائمیٹ کے اندر موسٹلی ہاٹ ہے، ڈرائی اینڈ ٹیمپریٹ ان نارتھ ویسٹ۔ ایگریکلچر لینڈ 35.2% ہے۔ انڈسٹریز میں ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل، فوڈ پروسیسنگ ہے، فارماسیوٹیکل، کنسٹرکشن مٹیریل، پیپر پروڈکٹس، فرٹیلائزر اور شرپس۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں $21.71 بلین کی 2016 کے مطابق ٹیکسٹائل، گارمنٹس، بیڈ، لیلن، کاٹن کلاتھ، یارن، رائس، لیدر گڈز، سپورٹنگ گڈز، کیمیکل مینوفیکچرنگ، کارپیٹس اینڈ ڈرگز۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس میں دیے گئے ہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا ہے، مرجن گیپی کے آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان۔ یہاں پر یہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ پاکستان۔ ایران واز فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان۔ پاکستان اوپنڈ اٹس فرسٹ ایمبیسی ان ایران۔ ایجپٹ واز فرسٹ کنٹری ٹو اوپن اٹس ایمبیسی ان پاکستان۔ فرسٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک واز زاہد حسین۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ لیڈی گورنر واز رانا لیاقت علی۔ فرسٹ لیڈی فیڈرل منسٹر واز نسا نور۔ فرسٹ اسٹیٹ آف جوائن پاکستان واز بہاولپور۔ پاکستان کرکٹ ٹیم فرسٹ وزٹڈ انگلینڈ۔ فرسٹ کیپٹن آف کرکٹ ٹیم واز عبدالحفیظ کاردار۔ فرسٹ سینچری واز کمپلیٹڈ بائی نذر محمد اگینسٹ انڈیا ان 1954 in لکھنؤ۔ First women university is located in Rawalpindi. First governor of Punjab was Francis Modi. First CM of Punjab was Iftikhar Hussain Mahmood. First governor of Sindh was Ghulam Hussain Hidayatullah. First CM of Sindh was Ayub Khoro. First governor of Balochistan was Lieutenant General Riaz Hussain. First CM of Balochistan was Ataullah Mangal. First Chief Justice of Pakistan was Sayyid Asar Abdul Rashid. First PM of Azad Kashmir was Abdul Hamid Khan.
First president of AJK was Sardar Ibrahim Khan. First commander-in-chief of Pakistan Army was Frank Meissnervi. First chairman Joint Forces of Staff Committee was General Muhammad Sharif. First chief of staff of armed forces was General ٹکا خان. جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ مسلم کمانڈر ان چیف آف پاکستان واز ایوب خان. فرسٹ ریڈیو اسٹیشن اسٹیبلش واز آف کراچی. The first TV station was set up at Lahore on November 26, 1964. First lady major general in Pakistan, Dr. Shahida Malik. First space satellite was launched by Pakistan in 1990. First private TV channel STN launched in 1990. First chairman Senate was Habibullah Khan. First woman judge of High Court was Majida Rizvi. First constructed barrage of Pakistan is Sakkar Barrage. First Secretary General of Pakistan was Chaudhry Muhammad Ali. تو یہ تمام ڈیٹیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو جائے گی. یہاں تک میں نے آپ کے ساتھ پیجز کا شیئر کر دیا. میں آپ کو اس کا نیکسٹ پیج بھی دکھا دیتا ہوں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لارجسٹ ڈویژن آف سندھ از تھر پارکر. مکمل ڈیٹیل یہاں پر دی گئی ہے. مختلف چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، ساری جنرل نالج کے حوالے سے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی. میں آپ کو اس کا پیج کمپلیٹلی یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں. دوستو یہ تمام کتاب آپ کے ساتھ جو ہے پیج بائی پیج شیئر کر کے اسکین کر کے شیئر کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی ہماری ویڈیوز کو اگر یہ آپ کو پسند آئیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یوزفل ہیں دوستوں کے لیے بھی، تو آپ برائے مہربانی ان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ اٹھا سکیں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اور ہم آپ کے لیے اس قسم کی ویڈیوز بنا کر لاتے رہیں اور آپ کے ساتھ اس طرح کا مواد گھر بیٹھے شیئر کرتے رہیں. جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیمس ماؤنٹین پیکس K2 ننگا پربت، اور اس طرح سے ان کی ہائٹ ہے، ورلڈ کی ریٹنگ ہے بڑی اس میں. اور یہاں پر آپ اس کی مزید ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیئر کر کے. کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی سوال ہے، کسی قسم کی کیوری ہے تو وہ بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں. جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل سمبلز آف پاکستان. ایوری کنٹری ہیز اٹس اون نیشنل سمبلز، نیشنل ہیروز اینڈ سم ادر تھنگز نون ایز نیشنل آئیڈینٹی. Here is a list of national symbols and national things of Pakistan. National symbols of Pakistan were adopted at different times before and after the existence of Pakistan. تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی مزید ڈیٹیل. نیشنل فلیگ آف پاکستان ہے. پاکستان نیشنل فلیگ comprises dark green color with crescent and star in it and a vertical white strip. Green parts show the majority of Muslim and white strips represent minority of Pakistan. Sayyid Amiruddin Kidwai designed this flag based on the flag of All India Muslim League. It was approved by Constitution Assembly on 11 August 1947. National flower jasmine. The national flower of Pakistan is a flower of jasmine, which is as also known as chambeli. Jasmine is a very unique and beautiful flower which demonstrates the uniqueness of the nature. The flower has the combination of yellow and white colors, which is one of the best and eye-pleasing color combination in the flowers. The jasmine flowers has gleaming and shiny leaves and has pleasant and graceful fragrance as well. You can see here national animal. The national animal of Pakistan is markhor. The markhor is very unique and
endangered species which is as beautiful as ever. The name of Markhor is being derived from two Persian word mar, which means snake, and khor, which means eating. This is very controversial names because generally Markhor are vegetarians, so they don't eat a snake. But this might be denoted as snake killers as they have hard feet and crop-shearing horns to do so. Markhor are found in the northern areas of Pakistan and in Balochistan. National birds is known as chakor, which is a red-legged partridge. The bird chakor belongs to a peasant family. Chakor is a beautiful bird commonly found in Pakistan, which has a shade pink brown color with a comparatively larger white color chin and the throat, which is bordered with dark black color. These colors combinations make the bird adorable and mighty attractive. Chakor is called the non-majority terrestrial species that make the group outside of the season of breeding, and when they needed, the bird prefers to run on feet rather than fly, which is a very distinguished feature of the respective bird. National Embed logo. Below is national embed is of Pakistan. It was adopted in 1954. Its color is green, crescent, and star. It is at the top, while Urdu version of Qaid's motto faith, unity, and discipline are written at bottom. In the center, four major crops of that time, cotton, wheat, tea, and jute, are shown in a form of shield and signify the importance of agriculture. This shield is surrounded with beautiful floral design. National anthem of Pakistan. You can see here in detail complete. National language. Urdu is a national language of Pakistan, while English is the official language of Pakistan. Pashto, Punjabi, Sindhi, Balochistan, Saraiki, and many other regional languages are also spoken. Alphabets of national language Urdu. Great leader, father of the nation, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. He is regarded as father of the nation. Baba-e-Qaum and Qaid Azam are his title. He was a lawyer by profession. Muhammad Ali Jinnah served the All India Muslim League from 1913 till 14 August 1947. He was the first Governor General of Pakistan. He died 11 September 1948 at the age of 71 years. Qaid Azam and Fatima Jinnah. Mother of the nations. Fatima Jinnah is regarded as the mother of Pakistani nations and known as Madar-e-Millat. She was the younger sister of Qaid Azam. She was a dental surgeon by profession. She actively participated in independence movement with his brother. After independence, she participated in politics of Pakistan. She died on 9 July 1967 at the age of 73 years. National poet. Allama Muhammad Iqbal is a national poet of Pakistan. He was a great poet, philosophy scholar, and leader of Pakistan movement. He was poet of Urdu and Persian languages. He was born in Sialkot. He gave the idea of Pakistan, and Pakistanis also known him as Musawwir-e-Pakistan, Dr. Allama Muhammad Iqbal. National Masjid. Faisal Masjid, Islamabad is the national masjid of Pakistan. It is the largest masjid in Pakistan. It was designed by a Turkish architect Vedat Dolake in the form of the desert tent. It is named after the late king of Saudi Arabia, Shah Faisal bin Abdulaziz. Faisal Masjid was completed in 1986. It has a 4 minaret of 90 meters height. 5,000 square meters is covered area. It has a capacity of 74,000 persons in main areas, while another 200,000 persons in
adjoining grounds. National monuments. You can see here monuments Islamabad and Babe Pakistan Lahore are two national monuments of Pakistan. National Monument Islamabad was completed in 2007. It presents 4 provinces and 3 territories of Pakistan. It is located on Shakarpadiya Hills of Islamabad. Babe Pakistan Gateway to Pakistan is built on the site of a major refugee camp at the time of independence. National Library of Pakistan is located at Constitution Avenue, Islamabad. It was inaugurated in 1993. It also serves a culture center of Islamabad and a working place for scholars and students. National Museum Mizar-e-Qaid is regarded National Museum of Pakistan. Tomb of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is at this place in Karachi. National dress of Pakistan. Shalwar Kameez is the national dress of Pakistan. It has some variation for men and women. Shalwar Kameez national dress of Pakistan. National sports. Hockey is the national sport of Pakistan. However, cricket is a most popular sport in Pakistan. Squash, badminton, boxing, volleyball and kabaddi are also played in Pakistan. Heads of Pakistan from 1947. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah took office 15 August 1947. Left office 11 September 1948. Khwaja Nizamuddin, Malik Ghulam Muhammad, Major General Sikandar Ali Mirza. President. List of President of Pakistan: Sikandar Mirza, Ayub Khan, Yahya Khan, Zulfikar Ali Bhutto, Fazl Ilahi Chaudhary, Mohammad Ziaul Haq, Ghulam Ishaq Khan, Wasim Sajjad, Farooq Laqari, Wasim Sajjad, Mohammad Rafiq Tarad, Pervez Musharraf, Mohammad Mia Somro, Asif Ali Zardari, Mamnoon Hussain, عارف الرحمان علوی. جی دوستو، یہاں تک آج جو ہے میں نے آپ کے ساتھ اس کو کمپلیٹ شیئر کیا ہے. امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے یا آپ کے کمنٹس آپ ہمیں لازمی بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اور ہم آپ کے لیے اس قسم کی مختلف کتابیں
آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کریں تاکہ آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی ہو سکے فرینڈس۔ آج کی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ کا میرا اللہ نگہبان، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، میں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔